الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والقرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فصل لربك وانحر، صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ قانون نے برکت والے ایام میں عطا فرمائے. ہمارے حساب سے آئندہ تک ہماری آباد ہے. عید الفطر کا پہلا اشعار، اس کی تشریحات اور اس کے ایام بہت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی راتوں میں عبادت کرے وہ شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے. اور عرفہ کے بعد میں ہے کہ جو آدمی عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، نویں ذوالحجہ کا دن روزے برابر میں گزارتا ہے، تو آپ اس روزے کے بدلے میں ایک سال پچھلے کے اور ایک سال اگلے 2 سال کے گناہ معاف کرا دیں. ایک روزہ اور ایک روزے کا ثواب 2 سال کے گناہوں کی معافی. ہمیں بہت نصیب کرتا ہے. جن ماں بہنوں نے جن تعلیم میں قوت اور طاقت اور کثرت میں ضرور کوئی روزے کا اہتمام کرے اور روزہ رکھے. اس کے بعد دوسرا دلچسپی رہ جاتا ہے تو قربانی کرتے ہیں. قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ نے کہا عید الاضحیٰ کے موقع پر تو سنا کی ہے. سب سے بڑی قربانی وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ سے یہ بتلایا گیا کہ آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں اور آپ نے وہ آپ سچا کر کے دکھائے. اس قربانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس قربانی سے یہ سبق ملتا ہے انسان کو کسی سے کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو، انسان کا کتنا بھی بڑا کوئی جذبہ کیوں نہ ہو، انسان کی بڑی سے بڑی کوئی خواہش کیوں نہ ہو، بڑی سے بڑی تمنا اور آرزو کیوں نہ ہو، اب تعالیٰ جانو کا حکم اس کے سامنے آیا تو پھر بڑی سے بڑی محبت، بڑی سے بڑی خواہش، بڑی سے بڑی تمنا، بڑی سے بڑی آرزو کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینا یہ قربانی ہے. حضرت ابراہیم آپ سے دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. ہر بات کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے اور کبھی محبت سے نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے. لیکن حضرت ابراہیم سے جب دیکھا کہ بار بار آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ تعالیٰ جاننے کی منشا ہی ہے تو جتنا ان کے بستے کا درد سے سارے جذبات کو، ساری محبت کو، ساری تمناؤں کو بارے نہ کر اپنے بیٹے کو لکھا دیا اور اپنے بستے جتنا تھا اتنا دل دوسرے چوری کو چڑھا گیا. اور پانی ایسا نہیں ہو گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو امت کے لیے واضح قرار دیا. سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے ہم میں سے بہت سارے بھائی جن کے اوپر قربانی واجب ہے لیکن مسائل کے واقع نہ ہونے کی وجہ سے وہ قربانی نہیں ادا کرتا ہے. کسی آدمی کے پاس اس کی بیوی ہے، اس کے بال بچے ہیں، اس کے گھر کے سارا خرچ ہے
سالانہ نفرت کرنے کے بعد ان کے پاس اتنے روپے پیسے بچتے ہیں جس سے وہ 52 تولہ چاندی خریدا خرید سکے. آج تک کے دور میں ہمارے ہندوستان میں 33, 34, 35 ہزار ہوتے ہیں. کسی بھائی کے پاس کسی ماں باپ کے پاس اپنی ضرورت سے زائد 35,000 کا مالی ہوا. عید کے ایک دن پہلے اس پر قربانی بڑھے. دیکھو یہاں سال ہوا ہونا ضروری نہیں ہے. سرکار سے جو یہ کہ اتنا مال ہو اور اس مال پر سال بھی ہوئے. صدقۃ الفطر میں اور قربانی میں اس مال پر سال گزرنا ضروری نہیں. ایک آدمی بالکل غریب تھا, اللہ نے اتنا پیسہ دے دیا کہ اس کا سال قرضہ ہو گیا. سال قرضہ اس نے حساب کرتا ہے تو قرضہ بھی اس کا ہو گیا. اس کے بعد اس کے پاس اتنے پیسے بچتے ہیں اس پیسے سے وہ 52 تولہ چاندی خرید سکتا ہے. تو ایک بھائی پر اس بہن پر قربانی والی ہے. قربانی یہاں سے لکھا ہے کسی آدمی کے پاس 25 جوڑی کپڑے ہیں. سال بھر وہ 3 جوڑی کپڑوں کا 5 جوڑی کپڑوں کا استعمال کرتا ہے. باقی اس میں ایسی پیٹی بیگ رکھے ہوئے. اگر اس پیٹی بیگ رکھے ہوئے کپڑوں کی قیمت اگر 52 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو قربانی اس پر بھی واجب ہے. ایک آدمی کے پاس 2 مکان ہے. ایک مکان کو رکھتا ہے اور دوسرا مکان ایسے ہی بڑھ پڑا ہے. اس کے ذریعے سے وہ آمدنی نہیں کرتا, اس کو کرایہ تو نہیں دیا, ایسے ہی بڑھ پڑا ہے. یا کسی بھائی کو ایسے ہی رہنے دیا. تو یہ دوسرا جو مکان ہے اگر یہ مکان کتنی قیمت کا ہے اس سے وہ 52 تولہ چاندی خرید سکتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے. ہمارے بہت سارے بھائی اور ہماری بہت ساری مائیں ایسی یہ سمجھتی ہیں جس پر زکات کر رہے اس پر ہی قربانی واجب ہے. قربانی کا حساب بھی یہی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ زکات کے لیے اس مال پر سال پورا ہونا ضروری ہے. قربانی کے لیے اور صدقۃ الفطر کے لیے اس مال پر سال پورا ہونا ضروری نہیں. آج اگر مالدار ہوا جس کے ایام بعد اس کو قربانی کرتا ہے. بات کا مسئلہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بعد بھائی جو مالدار ہیں صاحب نصاب ہیں قربانی پر واجب ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سال قربانی ادا کرنے کو مجبورہ ہو گیا. نہیں, مسئلہ یہ جس طرح مالدار آدمی پر ہر سال زکات کرتا ہے, ہر سال صدقۃ الفطر واجب ہے, اسی طرح اس مالدار آدمی پر ہر سال قربانی بھی واجب ہے. اور دیکھو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ایک بہانہ بنایا ہے. میرے بندو میرے قریب کی آدمی کو قربانی کرو, نہیں ہوگا یہ میرے باپ کی سنت آدمی کو بجوا دی. آپ دیکھیے آدمی بہتر سے بہتر بچہ خریدتا ہے, اس کی پرورش کرتا ہے, اچھا کھانا کھلاتا ہے, تیار کرتا ہے. عید الاضحیٰ کا موقع آئے گا, عید کی نماز کے بعد اس کو دعا کرے گا. اللہ کے نام پر دعا دے کے قربانی ادا کرنا میرے اوپر واجب ہے. اور باقی قربانی کے علاوہ میں تو قربانی کرنا ہوں یہ بتا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, یہ بتا عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے, یہ بتا المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے, یہ بتا حضرت فاطمہ الزہرا کی طرف سے, یہ بتا حضرت ابوبکر صدیق کی طرف سے, یہ بتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے. بہت سارے بندوں سے جمع کر کے قربانی کرتا ہے. حدیث میں قربانی کے جانور کی کھال پر جتنے بات ہے ہر بات کے بدلے قربانی کرنے والے کو نیکی ملتی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا, اے اللہ کے رسول, جو جانور ایسے جس کی کھال پر بات نہیں بھول ہے, ایسے بیٹا ہے, کتا ہے, جس کو ہم بیٹا کے لیے اور کہتے ہیں, اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ کہاں کے خون کے ہر بال کے بدلے میں, یعنی اس کی حالت جو ہوئے ہر ان کے بدلے میں, ہر ان کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکیاں ہیں. اور اللہ کو یاد رکھنا پسند ہے. اللہ نے قربانی
کا حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا انسان نے جانور کو مارا قربانی کی، اب قربانی کر دیں گے، گوشت کہاں میرا، بیٹا میرا، بھائی میرے، آدمی سب کچھ تھا، گندگی کچھ کو پھینک دیا، سب کو تسلیم نہیں کرتا ہے، آتا ہے اللہ کے نام سے کھاتا ہے، ہاں مہمان کہتا ہے، اللہ کی طرف سے مہمان یہ کہ میں مہمان، میرا میزبان ہوں، میرا مہمان ہے، میرے نام پر سبا کرو کھاؤ. ہم کہتے ہیں ہم نے قربانی کی، ہم نے کیا ہم نے تو آپ لے لیا، گوشت تو ہم نے کیا، بھیجا تو ہم نے کیا، پایا تو ہم نے لیے، چہرے تو ہم نے لی، گھٹنے تو ہم نے لیے، ایک ہی اوپر تو ہم نے لیا. ارے یہ بھی اللہ کی مہمانی ہے. اللہ فرماتے ہیں تم میرے بندے ہو، تم دنیا میں میرے خلیفہ ہو، تم میرے نائب ہو، میرے حکم پر تم نے قربان کیا، تم فائدہ اٹھاؤ. تمہارا قربان کرنا ایسا ہے کہ میرے حکم کو پورا کیا، تم نے اپنی جان کا نظرانہ بھیج دیا. ابراہیم نے اپنے بیٹے کا نظرانہ کیا، تم اس کی نظر اٹھا کرو، وہ ہے کہ تم نے اپنی جان کا نظرانہ بھیج دیا. اس لیے علماء نے لکھا ہے جو آدمی قربانی کے لیے جانور خریدتا ہے اس جانور کی طرح پرورش کرے، اس کو چھایا کھلائے، اس کی گردن پر ہاتھ کرے، اس سے محبت کرے اور ایسی محبت کرے، ایسی محبت کرے کہ جس دن اللہ کے نام پر اس کو دبا کرے تو آنکھوں محبت کی بھی تمہارے جیسے آنکھوں سے نکلنے چاہیے کہ کتنا پیارا لگ رہا ہے آپ نے اللہ کے نام پر اس کو دبا کرا. یہ قربانی میری اصل سنت ہے. میرے بھائی سب بات یہ ہے کہ ہم نے سے ہر ایک مال کرے کہ بھائی ہمارے پاس اتنا مال ہے، جس مال پر ہمیں قربانی واجب ہو جاتی ہے. ہمارے استعمال کرے، علماء استعمال کرے. علماء بتائیں کہ ہاں بھائی آپ پر واجب ہے، آپ کی بیوی پر واجب ہے، آپ کے نوجوان بیٹوں پر واجب ہے، آپ کی نوجوان بیٹیوں پر واجب ہے. اس لیے ہر ایک کے پاس اتنا مال ہے، اسے ہر ایک کی طرف سے آدمی کو قربانی کرنی چاہیے. اور جیسے بات قربانی اللہ کے راستے نام دیتے ہیں، اس میں بہت خوشحال ہے، اس سے بڑے جیسے آدمی کو قربانی کرنے چاہیے، گوشت بھی اتارنا چاہیے. عام طور پر کیا ہوتا ہے وہ مالدار آدمی جو اپنے گھر بنانے میں کروڑ روپیہ خرچ کر سکتا ہے، اپنی شادیوں میں 12-15 لاکھ تک ہوا کر سکتا ہے، اور قربانی کا معاملہ آتا ہے اس میں جانور بڑا دیکھو اور مسافر تو ہو گیا جائز ہے، تمہاری قربانی ادا ہوگی، لیکن گھر کو اور اچھی بات یہ نہیں عادت ہوئی ہے. اللہ نے تمہیں کیا ہے، تم اگر اپنی شادیوں میں 10-12 لاکھ روپے خرچ کر سکتے ہو، تم اپنے مکانوں میں لاکھوں روپے استعمال کر سکتے ہو، تم اپنی خوشیوں میں لاکھوں روپے کا پانی کر سکتے ہو. قربانی موقع آیا طے کرے کہ ہمیں اللہ نے دیا ہے، ہم اپنی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے، اپنے نوجوان بیٹے کی طرف سے چاہوں کے کہتے تھے، اپنی نوجوان بیٹی کی طرف سے، ہمارے ماں باپ کی طرف سے، ہمارے دادا دادی کی طرف سے، ہمارے نانا نانی کی طرف سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ازواج مطہرات میں سے ہر سال کسی زوجہ مطہرہ کی طرف سے، بنات طاہرات میں سے ہر سال کسی کی جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بہترین بندے کی قربانی کریں. اللہ کے بندوں ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر 1 لاکھ روپئے اس میں چلے جائیں گے 1 لاکھ کم ہو جائیں گے، مرتبہ خرچ کر دینے کو 1 لاکھ خرچ کرنے پر اللہ دیتا رہتا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس کا موقع آتا ہے، ہم تنظیمی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، اپنے پیسے کو بچاتے ہیں. ادھر پیسے بچاتے ہیں، ادھر سے آنے میں بھی یہی حال ہوتا ہے. خوشحالی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، خوب خرچ کرنے کے جذبے کے ساتھ پیسے سے بہتر بندے کو خریدو اور کرو، پھر دیکھو اس کرنے پر اللہ کیا رہتا ہے. 2 چیز تو ہمارے سامنے ہے، ہر بچے کے بعد کے بچے میں یہ کیے تو نہ مل گیا، اور بچے کا پورا کورس یہ بھی مل گیا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسی برکت عطا فرمائیں گے، ایسی برکت عطا فرمائیں گے کہ آپ اللہ کے خزانے سے لیتے ہوئے جائیں. ہاں لیکن تو خرچ ضرور کرتے ہوئے بھی کرنا پڑے گا. خرچ اتنا کرو کہ خرچ کرتے ہوئے چلتا ہے. انشاءاللہ وہ چیز بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ کے خزانے سے لیتے ہوئے آپ مل جائیں. لیکن اگر یہاں کڑی ہے، یہاں سنجوسی ہے، یہاں بخیل ہے، تو یہاں سے جیسا معاملہ ہوگا وہاں سے بھی فیصلہ ایسا ہو سکتا ہے.
معلوم ہو ہمارے اوپر قربانی واجب ہے. اگر قربانی واجب ہے بہت بچاست کے ساتھ بہت خوشی کے ساتھ بہت پرواز کے ساتھ اپنی وسعت کے ساتھ بہتر سے بہتر بچہ بہتر سے بہتر روپا بہتر سے بہتر پیٹ کلو اور نہیں کے ساتھ قربانی اور اس سے طرح رضا خصوصیت محبت اس طریقے سے جب ان کو رضا کیا جائے تو دل پر وہاں اس کی گردن جو نہیں چل رہی ہے یا ہمارے دل پر بھی آگے چل جائے یہاں بہت معقول چیز تھی آج اللہ کے راستے اس جذبے سے اگر بندہ قربانی کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا ہے کہ بندے نے چھری کو چلایا بکرے کے گردن پر جانور کی گردن پر اس کا خون کا ایک قطرہ زمین پر گرے خون کے قطرے کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرما دے. ہم اپنی آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہیں بکرا نمازیں سب کچھ نمازیں کر دیا یہاں تک کہ کھال بھی ان کو بھی دے دیا کہ اس کو بھی کسی کام میں دے دیا. روایتوں سے پتا چلتا ہے اس آدمی نے یہ جانور دبا کیا ہے کل قیامت کے دن وہ جانور اپنے سارے عقل کے ساتھ حاضر ہوگا اور اللہ کی دربار کو دے دیا ہے. روایت میں اس جانور کو تمہاری سواری بنائی جائے گی اس سواری کو کل جہاز کا سفر ہے اور روایت کو معلوم ہوتا ہے کہ جتنا مرتبہ جتنا ہوتا ہے جتنا قیمتی جانور ہے ہر ایک کے وزن کی برابر میں نہیں ہے. لہٰذا میرے بھائیوں یہ عبادت تو ایسے بہت بشاشت کے ساتھ بہت پرستی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ ہماری بستی میں کئی سالوں سے یہ سلسلہ ہے کہ قربانی کی جاتی ہے اجتماعی طور پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی آپ کی طرف سے قربانی کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا بہت پسندیدہ اور محبوب عمل ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنے لیے بکرا کرتے ہیں بکرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں یا بھائی ہیں یا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بکرا قربانی کے لیے رکھا گیا اللہ کی وجہ سے ہماری اس قربانی کو بھی قبول کرنا ہے. لہٰذا اگر وسعت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مستقل قربانی کا اہتمام دیں. اگر عقیدہ اللہ ملکوں کی بات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد انتقال کے بعد اپنی پوری زندگی ہمیشہ دو بندوں کی قربانی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ میری طرف ہے اور یہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. الحمدللہ بہت بڑی بستی ہے اور بستی میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں اللہ نے جن کو مال و دولت عطا فرمائی ہے جو اپنے اعتبار سے اپنے یہاں قربانی کرنا کرتے ہیں بکروں کا انتظام کرتے ہیں. لیکن بہت سارے گھرانے ایسے بھی ہیں جہاں پر قربانی کی طاقت نہیں ہے قربانی کے لیے جو مال و دولت چاہیے وہ نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے نوجوان نے تنظیم پائی تھی اور یہ ارادہ کیا کہ بھائی مسلمان کو ترغیب ہے اور ترغیب یہ کہ وہ اپنی طرف سے ایک بکرا اس طریقے سے پیش کرے تاکہ اجتماعی طور پر اس سے قربان ہو اور وہ گھرانے پورے اس بڑے مسئلہ لاکھوں کے وہ گھرانے جس کا قربانی کا نظر نہیں کہ وہ قربانی نہیں کر سکے ان سب کے یہاں اللہ کی مہمانی کا بول پہنچے. کیا ہے کیا ہے اللہ کی طرف سے مہمانی کے 3 دن ہے. اللہ آج کے آج میزبان ہے اب مخلوق کے آج کی مہمان ہے اور مہمان کی کیسی آپ تعالیٰ شانوں نے ایسی مہمانی فرمائی ایسی مہمانی فرمائی کہ 3 دنوں میں قربانی کرنے اور قربانی کے گوشت کے لیے اللہ کی مہمانی کو پورا کرنے کے روزہ رکھنا حرام کرا دیا. پورے سال میں 5 دن ایسے جس میں روزہ رکھنا چاہیے. 3 دن قربانی ہے 14 دن قربانی کے بعد کا ہے اور 1 دن نہیں رکھتا ہے. یہ 5 دن ایسے اس دن 5 دن میں روزہ رکھنا چاہیے. کیوں اللہ مہمانی کر رہا ہے جب وہ اللہ کے حکم پر ہم روزہ رکھتے ہیں وہی مہمانی کر رہا ہے. اب کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس دن روزہ رکھے بلکہ اب اس کے دن مہمان
جن اللہ کے بندوں کو اللہ نے کیا ہے انہوں نے تو بدلا دبا یا قربانی کری، لیکن اللہ کے وہ بہت سارے بندے ہیں جن کے یہاں قربانی کا لفظ نہیں ہے، قربانی کی طاقت نہیں۔ اللہ نے ایمانداروں اور قربانی کو واجب کیا ہے اور ترغیب کی ہے، اس کو واجب کیا ہے اور ترغیب کی ہے کہ اپنے مرحومین کی طرف سے، انبیاء علیہ السلام کی طرف سے، حضرات صحابہ کرام کی طرف سے اور اپنے رشتے داروں کی طرف سے قربانی کرو اور قربانی کے ساتھ تقسیم کرو، تاکہ آج کی دن میں اللہ کا کوئی بھی بندہ اللہ کی مہمانی سے معروف رہے۔ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ مہربان ہے اور جتنے بھی مالدار لوگ یہ قربانی کر رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے اللہ کا نائب بن کر اللہ کے بندوں کی مہمانی کر رہا ہے۔ بادشاہ اگر کہتے کہ میری طرف سے کام کرنا ہے کون تیار ہے میں اسے بتا دوں گا، دنیا میں کوئی آدمی انکار نہیں کرے گا۔ حاکمی کہہ رہا ہے کہ میں میزبان ہوں، یہ میرے بندے میرے مہمان ہیں، میری طرف سے مہمانی کرو، میں آپ کو ہم سے مہمانی کہتا کروں گا کہ آپ بھی کریں۔ لہٰذا ہر بھائی سے میں بتا کروں گا اس بات کی کوشش کرے کہ کیا کرتے جائے اس کام میں حصہ ہے۔ اللہ نے جن ماہروں کو مال و دولت عطا فرمائی وہ صرف حکم سے نہیں، وہ بلکہ ایک بدلہ پیش ہے اور یہی کہہ رہے کہ ہم کو پورے بازاروں کے دوران کو نہیں پہنچا سکتے، ماشاء اللہ ہمارے نوجوان کی محنت سے بنے ان کے ذریعے سے اگر ہمارے قربانی کا گوشت پورے گاؤں کے غریبوں کے گھر پہنچ جائے، اللہ کی بندوں کی مہمانی ہو جائے، اللہ اگر کوئی مجھے کام کے لیے چھوڑیے تو اس کا بدل ہے، اس کا کرنے میرا گزار ہے۔ اسے میں ترقی دوں گا، میں نہیں کروں گا کہ میرے بھائی سے بڑھ کر حصہ ہے۔ بستی بڑی ہے اور بستی بڑھ رہی ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کی طرف متوجہ ہو اور متوجہ ہونے کے بعد اس کام کو اچھی طرح انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہلوائی ہم تعالیٰ جانو اپنے خود سے اسے قبول فرمائے، ہم سب کو عمل کی بہت نصیب میں عظیم میں کہوں گا کہ قربانی کی سبب کو ہمیشہ یاد رکھے۔ قربانی خالی جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، قربانی اپنی خواہشات کو ذبح کرنے کا نام ہے، قربانی خالی جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، قربانی اپنی تمنا اور آرزو پر اللہ کے حکم کی چھری کو چلانے کا نام ہے، قربانی جس جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، قربانی شیطان کی حکومت کو توڑ کر اللہ کے احکام کو پورا کرنے